نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز عورتوں اور مردوں کو اکٹھے ننگے بدن، ننگے پیر اور بے لباس اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مردوں اور عورتوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور ایک اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میت میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، آپ نے سب کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، آپ تیرے اعضاء یعنی جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات وغیرہ مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے ہی کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھیر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ یا وہ کہے گا، یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی، اور پھر کہے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسلامی نظام نافذ کیوں نہ کیا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، ہاں، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔
پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حساب مال و دولت عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ، سب کچھ آپ نے عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا نوح نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکی، اغوا اور قتل کرنے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے، سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گول کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، اور کچھ لوگ راستے سے عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دناؤ بینا لوگوں، اے ہوش و خود رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ 10 آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہ آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان، جو کچھ اس کا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ انسان کہے گا کہ آخر کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس وقت ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا، وہ کہے گا، اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی پھینک دے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، کہ جس کو نہ تو احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا کہ مجرموں، آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلے گی اور آگ لگ جائے گی۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تاہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس پر اعتراض کرتے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ حدیث میں مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے تھے اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ تو محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ میرے فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کیونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے کہ کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصر میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلا دیے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا بہت تغیر و تبدل نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تصغیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بلکہ سورۃ التکویر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر ہی منحصر تھا۔ اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ گبن اونٹی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے
کہ اعمال نامے سب کے سب ہوں گے، سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے سے گوشت پوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگے گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان زمین و قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب ان کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جیسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے تھے کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہاں پہنچے گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی، جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آؤ پکار کریں گے، وہ بھی آؤ پکار کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان کو جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں زمین کو جا لگے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی اب مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر لباس کے، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے، بغیر لباس کے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جب تم کو جمع کرے گا میدان حشر میں تمہاری قبروں سے نکالے گا تو اس حال میں نکالے گا کہ تمہارے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے اور بغیر لباس کے ہوں گے۔ اس واقعے کی ایک روایت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور متفقہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے روز ننگے بدن ننگے پیر جمع کرے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو ننگے بدن جمع کرے گا، جہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو حیا محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کو میدان حشر میں ننگے جمع کرنے کے پیچھے کیا مصلحت ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا جو تم سوچ رہی ہو، یعنی میدان حشر میں اور قیامت کے روز انسان اس قدر ہیبت اور خوف پہ مبتلا ہوں گے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی سطر کی طرف دیکھے، کسی کے بدن کی طرف دیکھے، یعنی ان کو خبر تک نہیں ہوگی کہ ہم ننگے ہیں یا کوئی یہاں پر ننگا بھی ہے۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا اور کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو کوئی دیکھے۔ بعض دوسری احادیث کے اندر حشر کے میدان میں کیا عالم ہوگا، قیامت کے روز کس قدر لوگ خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہوں گے اور کن پریشانیوں سے دوچار ہوں گے۔ دوسری روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ انسان کو اس قدر پسینہ ان کے جسم سے نکلے گا کہ زمین کے 70 ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اپنے بارے میں ہر آدمی کو فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے میں کون کس کی طرف دیکھے گا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں سب سے پہلے جس بندے کو لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے روز سب سے پہلے لباس دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز سب سے پہلے کیوں حاصل ہوگا؟ حالانکہ مقام اور مرتبے میں تو تاجدار مدینہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا مقام سارے انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے، آپ سے برتر ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے افضل ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز آپ کو حاصل کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملے گا؟ تو اس کے متعلق علماء کرام نے مختلف جواب دیے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے خلاف اور قوم کے بتوں کے خلاف، خود قوم کے خلاف اپنی ایک بڑی جنگ اللہ کے راستے میں لڑی تھی اور توحید کا علم بلند کیا تھا، یہاں تک کہ طیش میں آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا اور لباس اتار دیا تھا۔ ان کو آگ میں ننگے بدن ننگے جسم بے لباس کر کے ڈالا گیا تھا اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا تھا، ننگے بدن کیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز میں ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ ایک وجہ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ روح زمین پر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو یہ مقام دیا جائے گا تاکہ ان کا دل سب سے پہلے مطمئن ہو جائے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں،
اور ایک بڑے مقام پر فیض ہیں۔ ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ بہت سارے نبیوں میں ایک لمبا سلسلہ ہے نبیوں کا جو آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے آپ کی اولاد کے اندر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمائے گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بعد لباس پہنایا جائے گا، لیکن آپ کو جو لباس دیا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لباس دیا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لباس سے کہیں زیادہ عمدہ اور قیمتی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز ملنا، یہ آپ کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ گویا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ گیا ہے۔ آپ مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ آپ مرتبے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ بس ہمیں ان روایات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں قیامت کے روز ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔